أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب
الصبح وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء، سوگواران و ماتمداران شہدائے کربلا، حسینیہ سبطین آباد سے بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور بتصدق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا انتظامیہ کی جانب سے منعقدہ اس عشرہ اول کی آج یہ پہلی تقریر ہے، جس کو اصحاب و آل امام حسین کے عنوان سے خطاب کرنا مقصود ہے. میں نے آپ کے سامنے بغیر کسی تمہید کے اس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ آیت سورہ کہف کی 9ویں آیت ہے، اور اس آیت میں ظاہر خداوند عالم ان افراد کا ذکر کر رہا ہے جو پیغمبر اسلام کی بعثت سے سینکڑوں برس پہلے گزرے، جو نزول قرآن سے سینکڑوں برس پہلے وجود میں آئے، اور جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے. وہ اصحاب کہف جنہوں نے اپنے ایمان کا تحفظ کیا، پرچم توحید کو بلند کیا، باطل کی دہلیز پر سر تسلیم کو خم کرنے کا انکار کیا، اور کفر کے ہاتھوں ایمان کا سودا نہیں کیا. اور اس سعی اس کوشش کے نتیجے میں وہ ایک غار تک پہنچے، اور ان کو اس غار میں پناہ ملی، اور اللہ نے ان کے تحفظ کے لیے ان پہ ایک ایسی نیند کو مسلط کیا
کہ آج تک اصحاب کہف ایک غار میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اس آیت میں انہی افراد کا ذکر کیا گیا، لیکن عزیزان گرامی پہلی مجلس ہے اس عنوان کے تحت، لہٰذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کی آیات کا قانون کیا ہے۔ تو آیات قرآنیہ کا قانون یہ ہے کہ آیات قرآنیہ میں جمود نہیں ہے، آیات قرآنیہ میں جمود نہیں ہے۔ جمود کا مطلب یہ ہے کہ آیات قرآنی کا سلسلہ ہر دور میں جاری و ساری رہتا ہے۔ چنانچہ ہمارے آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دور میں آیات قرآن کا اجرا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ ہر دور میں آیات قرآنیہ کا اجرا ہوتا ہے، یعنی جاری و ساری رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں بات کو آسان کروں، کہ قرآن کی آیات میں جن افراد کا ذکر ہوتا ہے، خصوصاً قرآن کی بہت سی آیات میں ان افراد کا ذکر ہے کہ جو ماضی میں صاحبان ایمان تھے، اور بہت سی آیات میں مشرکین کا ذکر ہے، بہت سی آیات میں مومنین کا ذکر ہے، اور نام کے ساتھ ذکر ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں جن میں فرعون کا نام ہے، اور نمرود کا نام ہے، اور شداد کا نام ہے، اور حامان کا نام ہے، اور آزر و ابو لہب کا نام ہے، اور بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں مومنین کے نام موجود ہیں، جن میں صاحبان ایمان کے نام موجود ہیں۔ اب دیکھیں مزاج کیا ہے قرآن کی آیات کا، کہ وہ آیتیں جن میں فرعون کا نام ہے، اور وہ آیتیں جن میں نمرود کا تذکرہ ہے، اور وہ آیتیں جن میں شداد کا ذکر ہے، ان میں نام تو انہی لوگوں کا ہے، لیکن ان آیتوں کا مصداق صرف وہی نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جو ان کا جیسا کردار اختیار کرے گا وہ ان آیات کا مصداق قرار پائے گا۔ مثال کے طور پر وہ آیت جس میں فرعون کا ذکر ہے تو اس میں نام فرعون کا موجود ہے، لیکن قیامت تک جو فرعون جیسی انانیت کا مظاہرہ کرے گا وہ اس آیت کا مصداق بن جائے گا۔ وہ آیت جس میں جناب نوح کے بیٹے کا ذکر ہے تو ظاہری طور پر اس میں جناب نوح کے بیٹے کا ذکر ہے، لیکن قیامت تک جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پر چلا جائے گا وہ اس آیت کا مصداق قرار پائے گا۔ وہ آیت جس میں ازواج نوح اور لوط کا ذکر ہے تو ان میں ظاہر ان کا ذکر ہے، مگر جو خاتون ان کا جیسا کردار اختیار کرتی جائے گی وہ ان آیتوں کی مصداق بنتی جائے گی۔ ویسے ہی وہ آیتیں جن میں ماضی میں، یعنی جو ماضی میں گزر چکے صاحبان ایمان، ان صاحبان ایمان کا ذکر ہے تو ظاہری طور پر ان مومنوں کا ذکر ہے، لیکن قیامت تک جو مومن ان مومنوں جیسا کیریکٹر اختیار کرے گا، جس کا کردار ان مومنوں کا جیسا ہوگا، جس کا تقوی ان مومنوں کا جیسا ہوگا، وہ بھی ان آیات کا مصداق اور حقدار قرار پائے گا۔ یعنی لب لباب یہ ہے کہ وہ آیتیں جن میں مشرکین کا ذکر ہے اس میں قیامت تک کے مشرکین شریک ہیں، وہ آیتیں جن میں مومنین کا ذکر ہے ان میں قیامت تک کے مومنین شریک ہیں، مگر اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جو آیات کے معاملے میں بھی لا شریک ہیں۔ توجہ فرمائیے گا آپ، اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جو آیات کے معاملے میں بھی لا شریک ہیں۔ لا شریک کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین والی آیتوں میں مشرکین شریک ہو سکتے ہیں، مومنین والی آیتوں میں مومنین شریک ہو سکتے ہیں، مگر جو آیتیں اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہیں ان میں اہل بیت کے سوا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ آیہ مودت اہل بیت کے لیے ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ آیت مباہلہ اہل بیت کے لیے ہے، ان میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ آیہ تطہیر کو دیکھیے، آیہ تطہیر میں ظاہری طور پر معصوموں کا ذکر کیا گیا ہے، اہل بیت کے معصوم ہونے کا ذکر ہے، لیکن عصمت کی بنیاد پر سوائے اہل بیت کے علاوہ اس میں کوئی معصوم بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ بھائی جناب آدم بھی معصوم ہیں، جناب نوح بھی معصوم ہیں، جناب ابراہیم بھی معصوم ہیں، جناب اسماعیل بھی معصوم ہیں، جناب جبریل اور میکائیل بھی معصوم ہیں، مگر آیہ تطہیر کا مصداق جناب آدم بھی نہیں ہو سکتے، آیہ تطہیر کا مصداق جناب نوح بھی نہیں ہو سکتے۔ بھائی ایک جملہ سنیے، گفتگو کا آغاز کر دوں گا۔ آیہ تطہیر کا مصداق فرشتے بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آیہ تطہیر میں عصمت کا اعلان ہے اور اہل بیت معصوم ہیں، لیکن اہل بیت ہونے کے لیے صرف عصمت کی شرط نہیں ہے۔ دیکھیں معصوم ہونے کے لیے
عصمت کی شرط ہے۔ اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو میری بات اور میرا نتیجہ آپ کے اذہان تک منتقل ہو جائے گا اور بات آسان ہو جائے گی۔ بھائی معصوم ہونے کے لیے عصمت کی شرط ہے، مگر اہل بیت ہونے کے لیے عصمت کی شرط نہیں ہے۔ اہل بیت ہونے کے لیے فاطمہ سے نسبت کی شرط ہے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ کیا غور فرما رہے ہیں؟ دیکھیں بہت اہم موضوع ہے، انشاءاللہ حسینی چینل کے ذریعے، یوٹیوب چینل کے ذریعے نہ جانے کتنے افراد اس سے استفادہ کریں گے۔ بہت خاص موضوع ہے جو میں اس ممبر سے، حسین آباد کے اس ممبر سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو اہل بیت والی آیات میں صرف اہل بیت شریک ہیں، لیکن جو مومنوں والی آیتیں ہیں، قیامت تک جو مومن ان مومنوں جیسا کیریکٹر اور کردار اختیار کرے گا وہ بھی ان میں شریک ہو جائے گا۔ ویسے ہی اصحاب کہف اپنے دور کے مومنین ہیں، وہ نبی نہیں تھے، وہ رسول نہیں تھے، وہ امام نہیں تھے، وہ اپنے زمانے کے صاحبان ایمان تھے۔ تو اس میں اصحاب کہف کا نام ہے، مگر اصحاب کہف کی اس آیت سے صرف اصحاب کہف مراد نہیں ہے۔ یہ بہت خاص جملہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر اصحاب کہف والی اس آیت کو آپ بصارت سے دیکھیے تو اس میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ اگر بصیرت سے دیکھیے تو اصحاب حسین کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ بھئی اصحاب کہف کی اس آیت میں ظاہر اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، مگر باطن اصحاب مولا حسین کا قصیدہ موجود ہے، اس لیے کہ اصحاب کہف یقیناً محترم ہیں، اصحاب کہف قابل تعظیم ہیں، مگر اصحاب کہف کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے ایمان کا تحفظ کیا وہ اصحاب کہف ہیں، جنہیں غار میں پناہ ملی وہ اصحاب کہف ہیں، جن کو اللہ نے تحفظ کے لیے نیند کو ذریعہ بنایا وہ اصحاب کہف ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے اصحاب کہف ہونا اور ہے، وہ اصحاب مولا حسین ہونا، بھئی جملے آپ کے حوالے ہیں، اصحاب کہف ہونا اور ہے، اصحاب مولا حسین ہونا اور ہے۔ جو اپنی جان بچانے کے لیے غار میں پناہ لیں انہیں اصحاب کہف کہتے ہیں۔ جملہ سنیے گا، جو اپنی جان بچانے کے لیے غار میں پناہ لیں انہیں اصحاب کہف کہتے ہیں، اور جو خدا کے دین کی پناہ بن جائیں انہیں اصحاب حسین کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جو اپنا ایمان بچائیں وہ اصحاب کہف کہلاتے ہیں، جو خدا کا اسلام بچائیں وہ اصحاب حسین کہلاتے ہیں۔ ارے جنہیں سلا دیا جائے وہ اصحاب کہف کہلاتے ہیں، اور جن کے ذریعے دنیا کو جگا دیا جائے وہ اصحاب حسین کہلاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ میں دیکھیں عام طور کے اوپر ایک شکوہ ہوتا ہے کہ اصحاب امام حسین اور اولاد امام حسین کے مصائب سننے کو ملتے ہیں، فضائل نہیں، ان کے فضائل نہیں بیان کیے جاتے۔ انشاءاللہ میں اس اشرے میں آپ کے سامنے صرف مصائب بیان نہیں کروں گا، ان کے جن کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں تو مصائب کے سینے سے نکال کے فضائل بیان کروں گا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ اصحاب کہف ہونا اور ہے، اور اصحاب مولا حسین ہونا اور ہے۔ اصحاب کہف وہ ہیں کہ جن کا قرآن میں تذکرہ موجود ہے اور بس، مگر اصحاب حسین وہ ہیں کہ خود مولا حسین نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے میرے بابا کو بھی نہیں ملے۔ مولا حسین نے فرمایا جیسے اصحاب مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ پیغمبر اسلام کو بھی اصحاب ملے، کمپینین ملے، لیکن پیغمبر اسلام کے اصحاب پر اگر آپ نظر ڈالیے تو ان میں بھی محترم لوگ موجود ہیں، ان میں سلمان جیسے موجود ہیں، ان میں ابو ذر جیسے موجود ہیں، ان میں مقداد جیسے موجود ہیں، ان میں عمار جیسے موجود ہیں، مگر مولا حسین کہنے جیسے مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ بھائی پیغمبر اسلام کے اصحاب کی منزل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے اصحاب سب ایک مرتبے کے نہیں ہیں، پیغمبر اسلام کے اصحاب میں فرق ہے، وہاں درجے ہیں، وہاں رتبات ہیں۔ پیغمبر اسلام کے اصحاب میں کچھ اصحاب مہاجرین کہلاتے ہیں اور کچھ انصار کہلاتے ہیں۔ یہ مہاجرین کون ہیں؟ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے وہ مہاجرین کہلاتے ہیں۔
جو مدینے میں رہ کے نبی کی نصرت کا وعدہ کر چکے تھے وہ انصار کہلاتے ہیں، تو کچھ اصحاب مہاجر کہلاتے ہیں، کچھ انصار کہلاتے ہیں۔ مہاجروں کا مرتبہ اور ہے، انصار کا مرتبہ اور ہے۔ نبی کے اصحاب میں کچھ اصحاب بدر کہلاتے ہیں، کچھ اصحاب بیعت کہلاتے ہیں۔ اصحاب بدر کا مرتبہ اور ہے، اصحاب بیعت کا مرتبہ اور ہے۔ کچھ اصحاب وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، کچھ اصحاب وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد میں ایمان لائے۔ تو پہلے والے اور ہیں، بعد والے اور ہیں۔ تو نبی کے اصحاب میں مہاجر اور انصار اور اصحاب بدر اور اصحاب بیعت رضوان اور، مگر مولا حسین کے اصحاب وہ ہیں کہ جن میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ بھائی جو مرتبہ جناب بریر کا ہے وہی حضرت زہیر کا ہے، جو ابو شاسا کا ہے وہی ابو سمامہ کا ہے، جو مرتبہ جناب جون کا ہے وہی مرتبہ سعید کا ہے۔ بدات ہو جو فرمائیے گا، جو مرتبہ جناب جون کا ہے وہی مرتبہ جناب سعید کا ہے۔ حد یہ ہے کہ جو مرتبہ جناب حبیب کو مولا حسین نے رجل فقیہ کہا تھا، مرد فقیہ کہا تھا، جو مرتبہ حبیب کا ہے وہی مرتبہ جناب حر کا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ غور فرمائیے گا، اب غور سے سنیے گا۔ آپ نے مصائب سنے ہوں گے ان کے، جناب حبیب کے مصائب سنے ہوں گے آپ نے پہلی محرم کو، جناب حر کے مصائب سنے ہوں گے۔ میں آپ کو فضائل سنا رہا ہوں۔ جو مرتبہ جناب حبیب کا ہے وہی مرتبہ جناب حر کا ہے۔ آپ دلیل پوچھے کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو اس کی دلیل ہے دونوں کی قبریں۔ جو افراد زیارت کو جا چکے ہیں وہ اس سے اچھی طرح واقف ہوں گے، جو واقف نہیں ہیں انہوں نے سنا ہوگا کہ جناب حبیب کی قبر اور جناب حر کی قبر یہ مولا حسین کی قبر سے الگ ہے۔ جناب حبیب کی قبر کہاں ہے؟ جو زیارت کرنے والے گئے وہ جانتے ہیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر، جب آپ امام حسین کی قبر کی طرف بڑھیے، زری کی طرف بڑھیے، تو امام حسین کی قبر سے پہلے جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے۔ یعنی پہلے آپ کو جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر پر جانا پڑتا ہے، پھر امام حسین کی قبر تک پہنچنا پڑتا ہے۔ یہ ہے لوکیشن جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر کی۔ اب جناب حر کی قبر کہاں ہے؟ تو جناب حر کی قبر جو کربلا کی سرحد ہے اس کے بالکل بارڈر پہ ہے۔ امام حسین کی قبر سے کم 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں پر جناب حر کی قبر ہے، اور جناب حر کی قبر جہاں ہے وہ اس زمین کی سرحد ہے جس زمین کو امام حسین نے خریدا تھا۔ بھائی اس بات کو بہت غور سے سنیے گا، وہ صرف کربلا کی سرحد نہیں ہے، امام حسین نے کربلا کی جو پراپرٹی، جو زمین، جو جائیداد خریدی تھی وہ اس کی سرحد ہے، بالکل بارڈر پر۔ اگر جناب حر کی قبر ایک قدم بھی آگے ہو تو وہ اس بارڈر، اس سرحد سے آگے ہوگی جو زمین مولا حسین نے خریدی تھی۔ بھائی مثال کے طور کے اوپر یہ سبطین آباد کا امام باڑہ ہے، آپ اس میں بیٹھے ہیں تو امام باڑے کے اندر ہیں، لیکن جب آپ اس کے گیٹ کے باہر چلے جائیے گا تو لکھنؤ میں کہلائیے گا، مگر امام باڑے میں نہیں رہ جائیے گا۔ صلوات ہے جب محمد علیہ محمد۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، آپ اس کے مین گیٹ سے باہر جائیں تو آپ لکھنؤ میں ہیں لیکن امام باڑے میں نہیں ہیں۔ تو جناب حر کی قبر جہاں پر ہے وہ بالکل بارڈر ہے اس زمین کا جسے امام حسین نے خریدا تھا۔ وہ امام حسین کی جاگیر اور امام حسین کی جائیداد ہے۔ سرحد کربلا پر حر کی قبر ہے، مولا حسین کے روضے سے ٹھیک پہلے حبیب کی قبر ہے۔ اب اگر غور کیجئے تو یہ 2 قبریں نہیں ہیں، یہ 2 دروازے ہیں، یہ 2 دروازے ہیں۔ قبر حبیب وہ دروازہ ہے کہ جس سے گزرے بغیر کوئی قبر حسین تک نہیں جا سکتا، اور قبر حر وہ دروازہ ہے جس سے گزرے بغیر کوئی جاگیر حسین میں نہیں آ سکتا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ جناب حر کی قبر بالکل بارڈر کے اوپر ہے۔ اب یہ ان کی قبر یہاں ہے کیوں؟ سنیے گا، جناب حر کی قبر وہاں پہ کیوں ہے؟ تو ہوا کیا تھا، آپ مصائب میں سنتے ہیں کہ جب مولا حسین شہید ہو گئے تو حر کے جو قبیلے والے تھے، گاؤں والے تھے لشکر یزید میں، انہوں نے کہا کہ ہم
اپنے سردار کو پامال نہیں ہونے دیں گے، ان کا لاشا ہمارے حوالے کیا جائے، ہم ان کو دفن کریں گے۔ تو عمر سعد نے اجازت دی اور حر کا قبیلہ ان کا لاشا لے کے چلا۔ اب بڑی معتبر روایت سنا رہا ہوں، شاید پہلی مرتبہ آپ سنیں گے۔ جناب حر کا لاشا لے کے وہ چلے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو اپنے گاؤں میں دفن کریں گے، اپنے قبیلے میں دفن کریں گے، اسی ارادے سے چلے کہ اپنے قبیلے میں اپنے گاؤں میں دفن کریں گے۔ لیکن روایت بتاتی ہے کہ جناب حر کا لاشا وہ لے کے چلے تو جیسے ہی اس جگہ پر پہنچے جہاں جاگیر حسین کی حد ختم ہوتی ہے تو حر کا لاشا رک گیا۔ توجہ فرمائیے گا، روایت ہے کہ حر کا لاشا رک گیا۔ پورے قبیلے نے زور لگانا چاہا مگر حر کا لاشا آگے نہیں بڑھا۔ بھائی حر نے اپنے لاشے کو روک کے قرآن کی ایک آیت کا ثبوت بھی دیا۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا۔ بھائی کیا سننا ہے آپ؟ انہیں زندہ سمجھنا۔ قرآن شہیدوں کی زندگی کا اعلان کر رہا ہے مگر دعویٰ قرآن کی آیت نے کیا ہے، دلیل حر کی میت سے ملی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ سنیے گا، ابھی ایک منزل خاص تک آپ کو پہنچانا ہے۔ جناب حر کا لاشا وہاں پہ آ کے رک گیا، آگے نہیں بڑھا۔ آپ نے پیغام سمجھا جناب حر کا؟ بھئی ایک میت کو اٹھانے کے لیے 4 لوگ کافی ہوتے ہیں اور وہاں پورا قبیلہ زور لگا رہا ہے کہ جناب حر کا لاشا اپنے گاؤں لے جائے، لیکن وہاں پر رک گئے جہاں مولا حسین کی خریدی ہوئی زمین کی سرحد ہے۔ جناب حر نے ایک پیغام دیا کہ پہچانو مجھے حر کہتے ہیں۔ ارے جس نے شہادت سے پہلے دامن حسین نہ چھوڑا ہو وہ شہادت کے بعد زمین حسین کیسے چھوڑ دے گا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے اختیار جناب حر۔ میں عرض کر رہا تھا جو مرتبہ حبیب کا ہے وہی جناب حر کا ہے۔ اب حبیب کا مرتبہ کیا ہے کہ مولا حسین نے کہا کہ رجل فقیہ۔ دیکھیں فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ صرف شریعت کے مسئلوں کو جاننے والے کو نہیں کہتے ہیں، فقیہ شریعت کی حقیقت کو پہچاننے والے کو کہتے ہیں۔ جو مسائل شریعہ کی حقیقت جانتے ہوں انہیں فقیہ کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، صرف کون سا عمل کیسے کرنا چاہیے یہ جاننے والا فقیہ نہیں ہوتا، کون سا عمل کب کیا جائے اور کس عمل کو کس عمل پر ترجیح دی جائے یہ سمجھنے والا فقیہ کہلاتا ہے۔ اب مولا حسین نے حبیب کے لیے کہا تھا کہ آپ رجل فقیہ ہیں، تو اعلان امام حسین نے کیا تو ثبوت جناب حبیب نے دیا۔ بھائی کربلا میں ایک موقع ایسا آیا کہ جس موقع پر ایک شرعی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جب امام حسین نے نماز کی اجازت مانگی تو لشکر یزید نے امام حسین کی شان میں گستاخی کی۔ اب ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف مولا حسین کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، تو اب یہاں پر 2 مسئلے جمع ہو گئے، ایک طرف نماز ہے ایک طرف عظمت حسین ہے۔ اب یہاں پر فیصلہ کرنا ہے کہ ان 2 عملوں میں سے کس عمل کو کس پر ترجیح دی جائے۔ تو جناب حبیب نے تلوار کو نکالا اور لشکر یزید کی طرف حملہ ور ہوئے۔ کسی نے کہا حبیب نماز نہ پڑھو گے؟ کہا پڑھوں گا مگر ان کے نانا کے پیچھے پڑھوں گا۔ صلوات ہے دے محمد۔ دیکھیں آج تمہید ہے، انشاءاللہ آج سے آپ اگر میرے ذہن سے وابستہ ہو گئے تو کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ تھا، ایک طرف نماز ہے ایک طرف مولا حسین کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اسی شہر لکھنؤ میں ایک مقاصدہ ہو رہا تھا اور ایک بڑے مشہور شاعر تھے ریاض الحسن صاحب طاہر لکھنوی۔ انہوں نے اس زمانے میں ایک بحث چل رہی تھی کہ نماز پہلے کہ امام حسین پہلے ہیں، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا اسی واقعے کے لیے، اور وہ شعر یہ تھا کہ ترک نماز، اس کا ایک مصرع، ترک نماز حسن جہاد حبیب ہے۔ اب سنیے گا اس مصرع کو، ریاض الحسن طاہر صاحب نے پڑھا کہ ترک نماز حسن جہاد حبیب ہے۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھا مطلب یہ تھا کہ جناب حبیب نے جو نماز کے بجائے لشکر یزید پر حملہ کیا
اور نماز کو چھوڑ کے امام حسین کی عظمت کے لیے آگے بڑھے، تو یہ جناب حبیب کے جہاد کا ایک حسن تھا۔ جیسے ہی ریاض الحسن طاہر صاحب نے پڑھا کہ ترک نماز حسن جہاد حبیب تھا، تو نیچے سے ان کو ٹوک دیا گیا، کہا آپ غلط پڑھ رہے ہیں، یہ مصرع صحیح نہیں ہے، ترک نماز حسن جہاد حبیب تھا۔ تو ریاض الحسن طاہر صاحب بہت خاموش و سلو پسند انسان تھے، وہ بڑی خاموشی سے ممبر سے اتر آئے۔ تو انور صاحب رائے بریلوی، مشہور نوحہ خان اور مشہور شاعر اہل بیت، شاید بچوں نے نہ سناؤ، آج بھی ان کے نوحے پڑھے جاتے ہیں، خون میں ڈوبا جلتی زمیں پر لاش سرور پڑا ہوا ہے، یہ ان کا مشہور ترین، نہ جانے کتنے مشہور نوحے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے 2 مصرے کہے۔ اب وہ 2 مصرے سنا دوں، بات کو تکمیل کی منزل تک پہنچا دوں۔ بھائی ریاض الحسن طاہر صاحب نے کہا کہ ترک نماز حسن جہاد حبیب ہے، انہیں ٹوکا گیا، وہ اتر آئے۔ تو انور صاحب نے فی البدیع ایک شعر کہا، 2 مصرے کہے، اور ممبر پر جا کے انہوں نے وہ مصرے پڑھے، اور سارا مجمع ٹوکنے والوں سمیت کیا سنایا، گھٹنوں کے بل پر بلند ہو گیا۔ انور صاحب کا شعر یہ تھا کہ لئی نے شان امامت میں کی تھی گستاخی، توجہ فرمائیے گا، لئی نے شان امامت میں کی تھی گستاخی، فقیہ شاہ پا ترک نماز واجب تھا۔ صلوات بھیجے محمد غور فرمائیے گا۔ دیکھیں جتنی لفظیں رکھی ہیں، جو لوگ اسلامی شریعت سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کچھ شریعت کے خاص لفظیں ہوتی ہیں جو صرف شرعی معاملوں میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے ترک یا واجب یا مستحب یا حرام یا مکروہ، یہ مذہبی لینگویج کے الفاظ ہیں۔ تو سارے کے سارے لفظ رکھے ہوئے ہیں کہ لئی نے شان امامت میں کی تھی گستاخی، فقیہ شاہ پا ترک نماز واجب تھا۔ بھائی فقیہ کے ساتھ ساری شریعت کے لفظوں کو استعمال کر کے سمجھایا کہ اسے کہتے ہیں فقیہ، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ تو جناب فقیہ کا یہ مرتبہ، حبیب کا یہ مرتبہ کہ مولا حسین نے انہیں فقیہ کہا۔ اب سنیے آخری منزل ہے، جناب حبیب کو امام حسین نے کہا فقیہ، لیکن جب جناب حر سے ملاقات ہوئی تو امام حسین نے، جب جناب حر سے ملاقات ہوئی اور حر نے امام کی لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، تو امام حسین نے حر سے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ دیکھیں عام طور پر اس کو لوگ فضائل کے مزاج میں سنتے ہیں، لیکن اس بات کو غور سے سنیے گا۔ امام حسین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ جب حر سے ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات، تب بھی امام حسین نے جناب حر کی والدہ کا ذکر کیا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ جب حر سے آخری ملاقات ہوئی، تب بھی امام حسین نے ان کی والدہ کا ذکر کیا۔ جب حر دنیا سے جانے والے تھے، امام حسین بیٹھے اور کہنے لگے کیا کہنا حر، کیا خوب تیری ماں نے تیرا نام رکھا۔ حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ امام نے فرمایا کیا کہنا حر، کیا خوب تیری ماں نے تیرا نام رکھا کہ تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، جناب حر کے جو والد تھے وہ بھی محب اہل بیت تھے، مولا حسین کے چاہنے والوں میں تھے، وہ کربلا میں تھے نہیں، لیکن روایتیں بتاتی ہیں وہ بھی محب اہل بیت تھے۔ لیکن امام حسین نے ایک بار بھی جناب حر کے والد کا ذکر نہیں کیا، 2 بار ان کی ماں کا ذکر کیا۔ جب پہلی ملاقات ہوئی تب بھی حر سے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے، جب آخری ملاقات ہوئی تب بھی ان کی والدہ کا ذکر کیا۔ اس راز کو سمجھیے گا، یہ راز یہ ہے کہ پہلی ملاقات میں بھی باپ کا ذکر نہیں، ماں کا ذکر، آخری ملاقات میں بھی حر سے باپ کا ذکر نہیں، ماں کا ذکر۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اہل بیت کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ تعارف کی منزل پر آتے ہیں تو باپ کے ذریعے تعارف نہیں کراتے، وہ ماں کے ذریعے تعارف کراتے ہیں۔ نہ جانے آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے، وہ باپ کے ذریعے تعارف نہیں کراتے ہیں، وہ ماں کے ذریعے تعارف کراتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو جنگ خیبر دیکھ لیجئے، مولا علی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے باپ نے میرا نام علی رکھا ہے، کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔
صلوات بھیجے محمد بس یہ مزاج اہل بیت ہے. یہ نہیں کہا کہ میرے باپ نے میرا نام علی رکھا ہے، کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. بس عزیزوں، ایک آخری پیغام امام حسین نے ذریعے دیا جس کو بیان کرنا ہے. پہلی ملاقات ہوئی تب بھی جناب حر کا ذکر کیا، مگر ماں کے حوالے سے. آخری ملاقات میں بھی ماں کے حوالے سے. اس کا سبب جانتے ہیں آپ؟ امام حسین ایک پیغام پہنچا رہے تھے کہ عشق حسین کے لیے، ولائے حسین کے لیے، مودت حسین کے لیے، تمسک حسین کے لیے صرف شریف باپ کا ہونا کافی نہیں ہے، شریف ماں کا ہونا بھی ضروری ہے. صلوات بھیجے محمد. یہ میں نے 2 کیریکٹر بیان کیے. انشاءاللہ روزانہ اسی وقت آن لائن آپ حضرات جو سن رہے ہیں وہ ان مجالس کو سماعت فرمائیں گے کہ مولا حسین نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے. آپ صرف جناب حر کو دیکھ لیجئے. جناب حر صرف مولا حسین کے ناصروں میں، صحابیوں میں نہیں ہیں، وہ امام حسین کے مہمان بھی ہیں. اور ایسا مہمان آسمانوں کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، ایسا مہمان زمین کے کاندھے پر نہیں آیا. بھائی ہر مہمان کا ایک مزاج ہوتا ہے. مہمان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی شہر میں جاتا ہے تو سوچتا ہے ایسے کے گھر جا کے ٹھہرو جہاں بھوک لگے تو کھانا مل جائے، جہاں پیاس محسوس ہو تو پانی مل جائے، جہاں نیند آئے تو بستر مل جائے. ہر مہمان بھوک کے لیے کھانا ڈھونڈتا ہے، پیاس کے لیے پانی ڈھونڈتا ہے، آرام کے لیے بستر ڈھونڈتا ہے. مگر حر اس مہمان کا نام ہے کہ دنیا کا واحد مہمان ہے جو کھانے کو چھوڑ کے بھوک کی طرف آیا، پیاس کو پانی کو چھوڑ کے پیاس کی طرف آیا، بستر کو چھوڑ کے مقتل کی طرف آیا. اس مہمان کو حر کہتے ہیں. بس عزیزو، مجلس تمام ہو رہی ہے. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. دیکھیں یوں آپ سال بھر روتے ہیں، محرم تو خاص مہینہ ہے. تصور زیدی صاحب نے کہا تھا کہ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، اور رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں. مولا حسین کا نام تو مرثیہ ہے. اگر آپ محسوس کیجئے تو یا حسین یہ ایک لفظ ہی رونے کو بہت ہے. میں آپ کو شیعوں کی سب سے پرانی کتاب ہے کامل الزیارات، 1100 برس پرانی، بڑی اتھینٹک بک ہے. اس میں ایک حدیث سنا دوں، لیکن اس حدیث سے پہلے اس کا میں پس منظر بیان کر دوں. اکثر ایسا ہوتا ہے آپ یا ہم جب سفر پہ جاتے ہیں اور جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو جب ہم گھر واپس آتے ہیں تو ہمارے چھوٹے بچے ہم کو دیکھ کے دوڑتے ہیں. تو جب ہم 10 دن بعد 15 دن بعد اپنے بچے کو دیکھتے ہیں تو بچے کا نام لے کے نہیں پکارتے ہیں. کچھ الفاظ عجیب و غریب ہماری زبان سے جاری ہوتے ہیں جو بچوں کے نام نہیں ہوتے ہیں، وہ جذبات ہوتے ہیں. ہمارا بچہ ہماری طرف دوڑا، ہم نے کہا آؤ میرے لال، آؤ میرے کلیجے، آؤ میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ نام نہیں ہیں، یہ جذبات ہیں جو الفاظ کی شکل میں زبان پہ جاری ہوتے ہیں. ہم یہی کرتے ہیں نا. اب کامل الزیارات میں حدیث یہ ہے کہ ایک دن مولا علی گھر میں داخل ہوئے اور امام حسین ان کی طرف دوڑے تو مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے حسین، آؤ میرے لال. مولا علی نے عجب جملہ کہا کہ آؤ آؤ مومن کی آنکھوں کے آنسو آؤ. اللہ اکبر. فرمایا یا عبرتا مومن، آؤ مومن کی آنکھ کے آنسو. بھائی مولا حسین کا نام تو وہ ہے کہ دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین. اللہ اکبر. ہائے حسین. مولا حسین کا نام ہی مرثیہ ہے. اگر معرفت پیدا ہو جائے تو رونے کے لیے نہ مرثیوں کی ضرورت پڑے گی نہ نوحوں کی ضرورت پڑے گی. نام حسین مرثیہ ہے. اور آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. عزیزو، سال بھر مولا حسین کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ کربلا کا مہمان آ رہا ہے، کربلا کا چاہنے، کربلا کا ہمارا آقا آ رہا ہے، مظلوم آ رہا ہے. اور وہی تاریخیں آ گئیں. گھروں میں فرش عزا بچھا ہوا ہے، واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. میں نے ابھی جناب حر کا ذکر کیا، انہی کے مصائب پہ تذکرے کو تمام کروں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ جناب حر کا جیسا آسمان کی آنکھوں نے مہمان نہیں دیکھا. تو اگر حر جیسا مہمان نہیں ہے تو پھر مولا حسین جیسا میزبان بھی نہیں ملے گا. ایسا میزبان کہ جب حر آ رہے تھے تو حر کے بیٹے نے کہا بابا تیز چلیے، اصحاب حسین استقبال کو آ رہے ہیں.
ہور نے قدموں کو تیز کیا. بیٹے نے کہا بابا اور تیز چلیے. کہا میرے لال اب کیا بات ہے؟ کہا عباس و علی اکبر آ رہے ہیں. ایک مرتبہ ہور نے کہا بابا اللہ اکبر. کہا میرے لال اب کیا بات ہے؟ کہا آپ خود مولا حسین آ رہے ہیں. جیسے ہی مولا حسین آئے ہور نے اپنا سر ان کے قدموں پر رکھا. وہ کہا آقا کیا میرا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے؟ کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ امام نے سینے سے لگایا. کہا ہور ہم نے معاف کیا، ہمارے خدا نے معاف کیا. یہ کہہ کے ہور کو خیمے کے سائے میں بٹھایا. سنیے گا غور سے انشاءاللہ، آنکھوں کے آنسو نہ رکیں گے. پھر امام اس خیمے میں آئے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے الاتش کہہ رہے تھے، ہائے پیاس کہہ رہے تھے. مولا حسین نے ان بچوں کو قریب بلایا کہ دیکھو مجھے معلوم ہے کہ تم کتنے پیاسے ہو، لیکن باہر ہمارا مہمان بیٹھا ہے. جب تک ہمارا مہمان بیٹھا رہے کوئی ہائے حسین کا نعرہ نہ لگائے، ہائے پیاس کا نعرہ نہ لگائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مہمان شرمندہ ہو جائے. اس کے بعد باہر آئے. ہور نے ہاتھ جوڑے کہا آقا نفس سینے میں تنگی کر رہا ہے، مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. امام نے اجازت دی. ہور نے بیٹے سے کہا بسم اللہ. بیٹا میدان جنگ میں گیا، بلا کی جنگ کی، پھر باپ کو سلام کیا، امام کو سلام کیا. ہور جیسا بہادر ادھر بیٹے کی آواز سنی، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا. دوڑتے ہوئے مقتل کی طرف چلے کہ آواز آئی ہور پریشان نہ ہوئیے، ہور آرام سے آئیے، ہور اطمینان سے آئیے. اب جو ہور نے غور کیا تو مولا حسین ہور کے بیٹے کا لاشا اپنی گود میں رکھے ہوئے تھے. ہور نے ہاتھ جوڑے کہا آقا ارے کیا غضب کر دیا، ارے کئی غلام کے لاشے پر آقا آتے ہیں. مولا حسین نے کہا ہور غضب تو تو نے کیا، ارے کئی جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ آتا ہے. میں کہوں گا اے میرے مولا حسین، ارے صبح عاشورہ کی بات ہے، ہائے زور عاشورہ جب 18 برس کا بیٹا ایڑیا رگڑ رہا ہے، 57 برس کا باپ پہلو میں بیٹھا آواز دے رہا ہے آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین سے اکبر کا جنازہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم